مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں مال غنیمت لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان باری باری آ رہے تھے، اپنا اپنا حصہ لے کر جا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام حسن مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، مولا علی کے بڑے شہزادے آپ تشریف لے کر آئے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالرحب والکرامہ، یعنی خوش آمدید کا، آپ کے لیے عزت اور احترام ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1000 درہم چاندی کے سکے پیش کیے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھی اسی طرح احترام کیا اور انہیں بھی 1000 درہم چاندی کے پیش کیے۔ ان دونوں شہزادوں سید زادوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باری آئی، وہ حاضر ہوئے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم دیے اور ان کو 1000 درہم کی بجائے 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، امام حسن اور حسین ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، میں اس وقت بھی دین کی خدمت کے لیے سر تان کی بازی لگایا کرتا تھا، جہاد میں شریک ہوا کرتا تھا، میری عمر زیادہ ہے، میں کافی سالوں سے جنگ میں جا رہا ہوں، جہاد میں شریک ہو رہا ہوں، وہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے انہیں 1000 درہم دیے اور مجھے صرف 500 درہم دیے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ آپ نے محبت اہل بیت سے سرشار ہو کر جلال میں آ گئے۔ فرمایا ہاں جیسا تم کہتے ہو وہ بات ویسی ہے، لیکن اگر تم ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو اذهب فأتني بأب كبيهما، کہ اگر ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے حسنین کے بابا جیسا بابا لے کر آؤ۔ اگر ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو وَأُمِّي كَأُمِّهِمَا، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ۔ اگر برابر حصہ لینا چاہتے ہو وَجَدِّي كَجَدِّهِمَا، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ۔ وَجَدَّتِي كَجَدَّتِهِمَا، ان کے نانی جیسی نانی، ان کے چچا جیسا چچا، ان کے خالو جیسا خالو لے کر آؤ، پھر ان کی برابری کر لینا۔ مگر یاد رکھو تم یہ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ ابوہما فالی المرتضی، ان کے باپ شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی الکریم ہے۔ امہما فاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ بی بی فاطمۃ الزہرا حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ جدہما محمد المصطفیٰ، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور امہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ وخالہما ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وخالتہما رقیہ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں بی بی رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ اس جیسا خاندان، اس جیسا نسل تم لا ہی نہیں سکتے، اگر لے آؤ گے تو پھر میں ان کے برابر تمہیں حصہ دے دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے ہی علیحدہ شان کے مالک ہے، ان جیسا نسب کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو سادات کرام کے احترام کے پیش نظر ان کو ڈبل حصہ دینا چاہیے۔ یہ سنت فاروقی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ ان کو سادات کرام کو ڈبل حصہ دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی سادات کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔